ناظرین، دنیا بھر میں بڑی تحریکیں اٹھیں، بڑی خواہشیں تھیں، بڑی امیدیں تھیں، بڑی قربانیاں دی گئیں امریکہ کے خلاف، لیکن امریکہ کو کچھ نہیں ہوا۔ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ امریکہ کو بہت کچھ ہو گیا ہے۔ امریکہ تو گیا، اگر یہ کہا جائے کہ امریکہ تو گیا تو اس میں اب کوئی شک نہیں رہنا چاہیے۔ اس کی تفصیلات بتاتا ہوں کہ امریکہ کیسے گیا۔ آج ایسی کیا ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے کہ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ امریکہ تو گیا۔ تو دیکھیں، جب امریکہ کا نام آتا ہے تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ ہمارے ذہن میں آتا ہے ایک ملٹری مائٹ، ایک فوجی قوت، ایک ایسا امریکہ جس کے پاس بڑے بڑے بحری بیڑے ہیں، جس کی قوت کا کوئی مقابلہ نہیں، جس کے پاس ایسے وار جیٹ ہیں، جس کے پاس ایسے لڑاکا طیارے ہیں کہ ان کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا، ایسے بوم ہیں کہ وہ اڑا کے رکھ دیتے ہیں، وہ زمین کے کئی کئی فٹ نیچے جا کے دشمن کو مارتے ہیں، وہ فضا میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے اور کوئی دشمن اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ وہ اپنے دشمن خود بناتا ہے اور پھر ان کو گراتا ہے۔ یہ امریکہ ہے، اور امریکہ ایک اکنامک پاور ہے، پوری دنیا پہ حکومت ہے اس کی، کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ یہ ہے امریکہ، یہی آتا ہے ہمارے ذہن میں امریکہ۔ اور پھر ہر کوئی امریکہ کیوں جانا چاہتا ہے؟ ہر کوئی اس لیے امریکہ جانا چاہتا ہے کہ امریکہ لینڈ آف اپرچونٹی کہلاتا ہے، یعنی کہ جہاں پہ بہت سے مواقع ہیں، ہر ایک کے لیے مواقع ہیں۔ آپ جائیں، میں جاؤں، افریقہ سے لوگ جائیں یا کہیں سے بھی جائیں، کسی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ تھا امریکہ۔ اور پھر کہ وہاں پہ آزادیاں ہیں، شخصی آزادیاں ہیں، آپ جیسے زندگی جینا چاہتے ہیں آپ جئیں، آپ جتنا امیر بننا چاہتے ہیں اپنی محنت سے بنیں۔ وہاں پہ کوئی معاشرتی اور جو عام طور پہ ہمارے ہاں جو ٹیبوز ہیں اور جو قدغنے ہیں وہ نہیں ہیں۔ یہ ہے امریکہ، یہ تھا امریکہ۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو سارا اورا بنا ہوا تھا امریکہ کا، یہ جو ایک مت بنی ہوئی تھی امریکہ کی، اس کے پیچھے اس کی بیسیکلی اس کی ملٹری مائٹ تھی۔ کوئی بھی سیولائزیشن، کوئی بھی تہذیب، کوئی بھی ملک اسی وقت تک مضبوط ہوتا ہے، یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے، جب وہ ملٹریلی مضبوط ہوتا ہے، جب اس کے پاس فوجی قوت ہوتی ہے، جب اس کا دفاع ناقابل تسخیر ہوتا ہے۔ یہ ہم نے دیکھ لیا ہے۔ یہ یوکرین جس کے پاس ایٹم بم کا ڈھیر لگا ہوا تھا، ایٹمی ہتھیاروں کا، جب یہ یو ایس ایس آر کا ساتھی تھا، اس نے امریکہ کے کہنے پہ ان ایٹمی ہتھیاروں کو وہاں سے نکالا۔ آج کیا ہے اس کی حالت کہ جنگ بھی سہ رہا ہے، لوگ بھی مروا رہا ہے، اور ٹرمپ کی باتیں بھی سن رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ نیچے پڑھ کے ناک کی لکیریں بھی نکالو اور صلح کرو۔ تو جس کے پاس یہ نہیں ہے قوت، اس کا مطلب وہ نہیں ہے۔ تو پھر آج وہ ہو گیا ہے امریکہ میں کہ جو اس کی قوت کو اب دن بدن گرائے گا۔ آج کیا ہوا ہے؟ یہ بڑی خبر ہے۔ آج ٹرمپ نے اپنے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کو فارغ کر دیا۔ جنرل سی کیو براؤن کو۔ یہ وہ جنرل ہے، یہ ایئر فورس کے چیف تھے اس سے پہلے، یہ ہسٹری میکنگ پائلٹ تھے۔ ان کی جو ایز پائلٹ ان کی جو خدمات ہیں وہی نہیں بلائی جا سکتی، اور وہ ایک بلیک ہے، اور دوسرا بلیک چیئرمین جوائنٹ چیفز آیا تھا، اس کو اس نے فارغ کر دیا۔ اچھا، صرف اس کو فارغ نہیں کیا، اس کے بعد اس نے ایڈمرل لیزا فرینچیٹ کو بھی فارغ کر دیا ہے، جو نیول آپریشنز کی سربراہ ہے، اس وقت خاتون ہے۔ اور اس کے ساتھ اس نے جنرل جیمز سلف، جو اس وقت ایئر فورس کے ڈپٹی چیف ہیں، ان کو بھی فارغ کر دیا ہے۔ لوگ عہدوں پہ آتے ہیں جاتے ہیں، سرکاری ملازم۔ یہ ایسی کیا بات ہے کہ جس پہ میں اتنے بڑے دعوے کر رہا ہوں؟ یہ ہے کہ یہ دوسرا کالا چیف تھا، اس کو اس نے فارغ کر دیا۔ یہ باقی جو لوگ تھے، ایک خاتون تھی، کیوں ہے خاتون، فارغ کر دی۔
تیسرے بندے کا بھی کوئی الزام ہوگا. اور یہی نہیں ہے صرف, یہ کیوں فارغ ہو رہے ہیں, یہ وہ ہے جس میں جو ڈائیورسٹی, ایکوٹی اینڈ انکلوژن ایک وہاں پہ ایک پالیسی چل رہی تھی کہ جو امریکہ میں آتا اس کو شامل کریں, اس کو اپنے دائرے میں لائیں. وہ آرمڈ فورسز میں بھی آ سکتا ہے, وہ پولیس میں بھی جا سکتا ہے, وہ کہیں بھی جا سکتا ہے, وہ کالا ہے, گورا ہے, براؤن ہے, انڈین ہے, پاکستانی ہے, وہ کہیں کا بھی ہے, اپنی صلاحیت کے بنا پہ آ سکتا ہے. اب ٹرمپ نے کہا کہ نہیں, صرف گورے جو وہاں کے رہنے والے نیٹو گورے وہی آئیں گے سامنے, باقی سب فارغ. ایک تو یہ, اور اس کی وجہ سے اب جو پینٹاگون میں آرمی کی ایک بڑی سٹرینتھ جو ہے وہاں ڈاؤن سائزنگ ہو رہی ہے, وہ لوگ نکالے جا رہے ہیں. اور یہی نہیں ہے, ہر سال $50 بلین پینٹاگون کا بجٹ کم کرنے کی آرڈر دے دیے. یہ 5 سال تک ہر سال $50 بلین ڈاؤن جائے گا, کٹ ہوگا. $250 بلین اینڈ آف دا ٹرمپ, یہ جو اس کی جو مدت ہے اس کے بعد وہ اس کا پینٹاگون کا $250 بلین جو ہے وہ اس کا بجٹ کٹ ہو جائے گا. اور پھر کہ CIA, سب سے بڑی بات, امریکہ کی دوسری بڑی پہچان CIA, پوری دنیا کو اپنی انگلیوں پہ نچاتی CIA, اس میں بڑے پیمانے پہ ڈاؤن سائزنگ ہو رہی ہے, بڑے پیمانے پہ چھانٹیاں ہو رہی ہیں, لوگوں کو نکالا جا رہا ہے اسی پالیسی کے تحت. اس پالیسی کو اس نے ختم کر دیا. اس نے کہا کہ کوئی کالا, کوئی براؤن, کوئی دوسرا بندہ نہیں رہے گا. اب CIA والے کیا کہہ رہے ہیں, 1977 کے بعد پہلی دفعہ CIA کے ساتھ یہ حال ہوا ہے. اور CIA والے کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے, ہم نے تو پوری دنیا میں آپریشنز کرنے ہوتے ہیں, تو ہمیں تو ہر رنگ, نسل, زبان کا بندہ چاہیے ہوتا ہے. تو اس میں ان لوگوں کو فارغ کر دیا. گورے, ہر طرف گورے, تو گورے کریں بھائی, پوری دنیا میں جا کے دکھائیں تو صحیح گورے. تو یہ ہے, دیکھیں امریکہ کی 2 بڑی طاقتیں, پینٹاگون, CIA, دونوں کے ساتھ یہ سلوک ہے کہ CIA ٹرم ہو رہا ہے, CIA میں سے بندے نکالے جا رہے ہیں. اور جو میں نے کہا کہ وہ CIA والے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کتنے ضروری ہیں یہ لوگ جو دوسری زبان اور نسل اور رنگ کے ہیں. اور پینٹاگون کا بجٹ کٹ, اور یہ صرف کٹ نہیں بلکہ وہاں بھی وہ پالیسی ہے کہ تمام دوسری نسلوں کے, زبانوں کے, رنگ کے لوگ فارغ, وہ جتنا بھی اہل ہو گورا ہی رہے گا وہاں پہ, اور بجٹ بھی کم, انتہائی کم. تو آپ کا کیا خیال ہے, امریکہ رہے گا؟ کیا امریکہ کی توپوں میں کیڑے نہیں پڑ گئے؟ کیا ہماری دعائیں قبول نہیں ہو گئی؟ ویسے ہم تو مذاق اڑایا کرتے تھے ان لوگوں کا جو کہتے تھے, جو دعائیں کیا کرتے تھے کہ اے امریکہ تباہ ہو جائے, لیکن وہ واقعی ہو گیا ہے, وہ واقعی ہو گیا ہے, ہمارے دیکھتے دیکھتے ہو رہا ہے. اب دیکھیے گا, یہ امریکہ کی جو بنی ہوئی ایک بہت بڑی جو عمارت ہے وہ دھڑام سے نہیں, آہستہ 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 نیچے آ کے دھم ہو جائے گی. اور پھر لوگوں کو پتہ چلے گا, میں تو آج بتا رہا ہوں آپ کو, کہ ایک ساتھ جو دھم کی آواز آنی ہے وہ بھی آنی ہے, لیکن کڑ 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 کی آواز, ایک کریکس, اس میں سے اینٹیں نکالی جا رہی ہیں. اس عمارت سے ایک ایک اینٹ نکلے گی, عمارت زمین بوس. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں اور مزید اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں.